تو آئیے آج بات کرتے ہیں ایک بہت ہی بنیادی سوال پر، عدل۔ یہ اصل میں ہوتا کیا ہے؟ جی آج کل تو جیسے ہی ہم یہ لفظ سنتے ہیں فوراً ذہن، آپ کو پتہ ہے، قانون، عدالت، انصاف، ان چیزوں کی طرف چلا جاتا ہے۔ بالکل بالکل. آج کل کا جو عام تصور ہے وہ تو یہی ہے کہ عدل مطلب قانونی نظام، فیصلے، سزائیں، یہ سب. جی لیکن اگر ہم تھوڑا پیچھے جائیں، قدیم یونانی فلسفی افلاطون کی طرف دیکھیں تو ان کا نظریہ اس سے آپ سمجھے بہت مختلف، بہت گہرا تھا. اچھا، کیسے مختلف تھا؟ دیکھیں، افلاطون کے نزدیک عدل صرف کوئی باہر کا عمل یا کوئی قانون کا نفاذ بس اتنا ہی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک اندرونی کیفیت ہے، ایک ذاتی اور پھر معاشرتی توازن کا نام ہے. اچھا، تو یہ صرف کورٹ کچہری کی بات نہیں بلکہ کچھ اور ہے۔ مجھے یاد پڑتا ہے افلاطون نے اپنی مشہور کتاب ریاست یعنی دی ریپبلک، اسی میں اس پر تفصیل سے بات کی ہے، ٹھیک کہا نا؟ جی ہاں، بالکل. ریاست میں ہی وہ عدل کی پوری وضاحت کرتے ہیں اور شروع فرد سے کرتے ہیں. فرد سے؟ جی، ان کے مطابق انسانی روح، جسے وہ نفس یا سائیکی کہتے ہیں، اس کے 3 بنیادی حصے ہیں. 3 حصے؟ کون کون سے؟ پہلا حصہ ہے عقل، ریزن یا لوگوس، یعنی سوچنے، سمجھنے اور صحیح فیصلہ کرنے کی صلاحیت. یہ آپ کہہ لیں روح کا رہنما حصہ ہے. ٹھیک، عقل جو رہنمائی کرتی ہے، اور باقی 2؟ دوسرا حصہ ہے جذبہ یا حوصلہ، اسپرٹ یا تھائموس. اس میں ہماری ہمت، غیرت، غصہ، مقابلہ کرنے کی چاہت، یہ سب جذبات آتے ہیں. اچھا. یہ عقل کا مددگار بن سکتا ہے. اور پھر تیسرا حصہ ہے خواہش، ایپیٹائٹ یا ایروس. خواہش؟ جی، جس میں تمام جسمانی خواہشات آ جاتی ہیں، بھوک، پیاس اور دوسری نفسانی ضرورتیں. یہ روح کا سب سے بڑا حصہ ہوتا ہے، لیکن اکثر بے لگام بھی. عقل، جذبہ اور خواہش، یہ تو ہاں انسانی فطرت کے بڑے اہم پہلو لگتے ہیں، لیکن ان تینوں کا عدل سے کیا تعلق بنا پھر؟ کیا صرف ان کا ہونا ہی عدل ہے؟ نہیں، صرف ہونا کافی نہیں. افلاطون یہ کہتے ہیں کہ ایک فرد عادل یعنی منصف تب ہوتا ہے جب اس کی روح کے یہ تینوں حصے آپس میں مکمل ہم آہنگی سے کام کریں. ہم آہنگی سے؟ جی، اور سب سے اہم یہ ہے کہ عقل جو ہے وہ ان دونوں یعنی جذبے اور خواہش کی رہنمائی کرے اور انہیں قابو میں رکھے. اچھا. جذبہ جو ہے وہ عقل کا ساتھ دے، اس کا وفادار سپاہی بنے اور خواہشات کو کنٹرول کرنے میں مدد کرے، اور خواہشات اپنی حد میں رہیں. جب یہ ترتیب قائم ہو جائے، عقل حاکم، جذبہ مددگار اور خواہشات قابو میں، تو فرد کے اندر ایک توازن، ایک سکون پیدا ہوتا ہے. یہی اندرونی ہم آہنگی افلاطون کے نزدیک فرد کی سطح پر اصل عدل ہے. یہ تو بڑا ہی اندرونی سا معاملہ ہے۔ آج کل تو ہم سارا زور حقوق، قانون، بخر کے انصاف پر دیتے ہیں، تو کیا افلاطون کے نزدیک یہ بیرونی چیزیں اہم نہیں تھیں، یا وہ سمجھتے تھے کہ اصل جڑ اندر ہے؟ یہ بہت اچھا سوال ہے. دیکھیں، افلاطون ایسا نہیں کہ بیرونی قوانین کو بالکل ہی رد کر دیتے ہیں، لیکن ان کے نزدیک اصل بنیاد وہ اندرونی توازن ہی ہے. صحیح. وہ سمجھتے تھے کہ اگر فرد خود اندر سے عادل نہیں ہے، اس کی روح میں ہم آہنگی نہیں ہے، تو پھر آپ باہر جتنے مرضی اچھے قانون بنا لیں، معاشرے میں حقیقی عدل قائم نہیں ہو سکتا. اچھا. اور پھر اسی اندرونی عدل کے تصور کو وہ ریاست یا معاشرے پر لاگو کرتے ہیں. اچھا، تو فرد سے معاشرے تک یہ کیسے جڑتا ہے پھر؟ یہ کنیکشن کیسے بنتا ہے؟ افلاطون کہتے ہیں کہ جس طرح فرد کی روح کے 3 حصے ہیں نا، جی. اسی طرح ایک مثالی ریاست کے بھی 3 بنیادی طبقے ہوتے ہیں، اور یہ طبقے انہی 3 روحانی حصوں کی عکاسی کرتے ہیں. اچھا، وہ کیسے؟ پہلا طبقہ حکمرانوں کا ہے، گارڈینز یا فلاسفر کنگز. یہ ریاست کی عقل کی نمائندگی کرتے ہیں، دانائی سے حکومت چلاتے ہیں. ٹھیک. دوسرا طبقہ سپاہیوں یا محافظوں کا ہے، آگزیلریز. یہ ریاست کے جذبے یا حوصلے کی علامت ہیں. بہادری سے ریاست کا دفاع کرنا ان کا کام ہے. حوصلہ. ٹھیک. اور تیسرا طبقہ ہے کارکنوں کا، پروڈیوسرز، کسان، ہنرمند، تاجر وغیرہ. یہ ریاست کی خواہشات یعنی مادی اور معاشی ضروریات پوری کرتے ہیں. اچھا، یعنی روح کے 3 حصے اور ریاست کے یہ 3 طبقات، یہ ایک دوسرے کا عکس ہو گئے. بالکل بالکل.
ایک دوسرے کا عکس۔ اور ریاست میں عدل تب قائم ہوتا ہے افلاطون کے مطابق جب ہر طبقہ صرف اپنا مخصوص کام جو اس کے لیے طے ہے وہ پوری ذمہ داری اور مہارت سے کرے اور دوسرے طبقات کے کام میں مداخلت نہ کرے۔ یعنی کوئی اپنی حد سے تجاوز نہ کرے۔ جی، حکمران دانائی سے رہنمائی کریں، سپاہی بہادری سے حفاظت کریں اور کارکن محنت سے پیداوار کریں۔ اور سب سے اہم بات، سپاہی اور کارکن طبقہ دونوں حکمران طبقے یعنی ریاست کی عقل کی قیادت کو تسلیم کریں۔ جب ہر کوئی اپنا کردار ٹھیک ٹھیک ادا کرے گا اور ریاست کے تمام حصے ایک منظم کل کی طرح ہم آہنگی سے کام کریں گے تو وہی معاشرتی عدل ہے۔ یعنی ایک مثالی معاشرے میں ہر کسی کو اپنی جگہ یا اپنا کردار پتہ ہو اور وہ اسی دائرے میں رہتے ہوئے اپنا بہترین کام کرے۔ جی، یہ نظم و ضبط تو یقیناً لاتا ہوگا معاشرے میں، ایک طرح کی پریڈکٹیبلٹی۔ لیکن کیا اس نظام میں ذاتی آزادی یا طبقے بدلنے کی کوئی گنجائش تھی؟ یہ جو آج کل کی جو ہماری سوچ ہے انفرادی آزادی کی، ترقی کی، اس سے تو کافی مختلف لگتی ہے یہ بات۔ جی، آپ نے بالکل صحیح نقطہ اٹھایا ہے۔ یہ ایک اہم تنقید ہے جو افلاطون کے نظام پر کی جاتی ہے کہ یہ بہت سخت، بہت غیر لچکدار، ریجڈ لگتا ہے۔ ان کے نزدیک عدل کا تعلق حقوق یعنی رائٹس سے زیادہ فرائض یعنی ڈیوٹیز سے ہے، اور معاشرے میں اپنا جو متعین کردار ہے اسے احسن طریقے سے نبھانے سے ہے۔ اچھا، فرائض پر زیادہ زور ہے۔ جی، یہ ذمہ داری فرد پر بھی ہے اور طبقے پر بھی۔ فرد کی خوشی اور معاشرے کا استحکام، وہ کہتے تھے، اسی میں ہے کہ وہ نظام کے مطابق اپنا کردار ادا کرے۔ تو ہاں، آج کی جو ہماری انفرادیت پسند دنیا ہے، جہاں ذاتی خواہشات اور حقوق پر اتنا زور ہے، وہاں افلاطون کا یہ اجتماعی ہم آہنگی پر مبنی تصور یہ یقیناً چونکا دینے والا بھی ہے اور غور طلب بھی۔ بالکل۔ تو اگر ہم خلاصہ کریں تو افلاطون کا عدل صرف قانون کی حکمرانی نہیں ہے، بلکہ فرد کے اندر اس کی روح کے مختلف حصوں کا توازن اور معاشرے میں مختلف طبقات کا اپنے اپنے کردار کو ہم آہنگی سے ادا کرنا ہے۔ یہ ایک گہری اخلاقی اور سماجی ترتیب کا نام ہے۔ آپ نے بالکل صحیح سمجھا۔ یہ اندرونی اور بیرونی ہم آہنگی ہی افلاطون کے فلسفے میں عدل کی اصل بنیاد ہے۔ بہت خوب۔ تو فرد اور معاشرے کی یہ ہم آہنگی افلاطون کا عدل ہے، لیکن یہ جو مثالی ریاست کا تصور ہے، یہ عملی طور پر کیسی تھی؟ اس کی مزید تفصیلات کیا تھیں؟ اور کیا یہ واقعی مثالی کہلائی جا سکتی ہے یا اس پر کیا کیا اعتراضات ہیں؟ میرا خیال ہے اس پر بات کریں گے اگلی بار۔